ذکر صلی اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين أبا الزهراء جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صلوات عزیزان محترم، موالیان حیدر کرار، شیعان امیر المومنین، دعائے سیدہ زہرا، عزاداران سید الشہداء، نماز گزاران، مجلس برائے ایصال ثواب، بندہ مومن کے لیے تو اولاً گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حاجی مرحوم فدا علی ابن نور بھائی کی روح کو ارسال فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ باواز بلند نعرہ صلوات۔ عزیزان محترم، قرآن کریم کی معروف آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قرآن کے صرف آیتوں کو پڑھ کے گزر جانا، آج صبح یہ بات کی تھی، اسی سے آگے بڑھتے ہوئے ایک جملہ بات یہاں تک کی تھی کہ صرف سورہ ہمارا مقصد نہیں ہو بلکہ اس کا ترجمہ پڑھیں، جو ہماری مادری زبان گجراتی میں ہے تو گجراتی میں پڑھیں، اردو ہے تو اردو میں، ہندی ہے تو ہندی میں، کیونکہ وہ بعض گزرے ہیں خود ہندوستان کے علماء کے جنہیں یہ خطاب ملا کہ عرب سے اچھی عربی بولتے ہیں، ورنہ ایک زندگی گزر جاتی ہے اور عربی پہ وہ عبور حاصل نہیں ہو پاتا ہے، جیسے آیت اللہ نقطن صاحب اور ذیشان درجہ وادی صاحب اور دیگر علماء ان جیسے کہ جن کو عربی پہ ایک بہترین عبور تھا، خود فرمان علی صاحب کہ جنہوں نے ترجمہ بھی کیا ہے قرآن کا۔ اور اسی کے ساتھ ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اس ترجمے پہ بھی غور کریں۔ آیت کا ترجمہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ نفس چکھے گا موت کے ذائقے کو
موت نہیں چکھے گی نفس کو. جس چیز کو چکھتے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے, چکھنے والی چیز ختم ہو جاتی ہے. اچھا جس کو ایک بار موت آ گئی ہے پھر تو نہیں آئے گی. ظاہر سی بات ہے کہ ایک بار موت آ گئی, اب یہ موت کا چکھنے والا معاملہ ختم ہو گیا. ہر نفس موت کے ذائقے کو چکھے گا. تو نفس ختم نہیں ہوگا, ختم کیا ہوگی؟ موت. میں بہت آسانی کے ساتھ روک کر آپ کی فکر کو بیدار کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا انشاءاللہ. تو موت کا مزہ نفس چکھتا ہے. نفس ہے کیا؟ نفس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ ہم نے تمہارے نفس کو کیا خوب بنایا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس میں فسق و فجور بھی ہے اور تقویٰ بھی ہے نا. قد افلح من زکاہا, جس نے اس کی طرف غور کیا اور اس کا دھیان رکھا وہ کامیاب ہو گیا. وقد خاب من دساہا, جس نے اس سے غفلت برتی وہ تباہ و برباد ہو گیا, یعنی سب کچھ ختم ہو گیا. میں نے کہا نا آپ کتنی آیتیں پڑھتے گزر جاتے ہیں, اگر رک جائیں اور اگر ان آیتوں پہ کسی سے بات کی جائے تو پھر, اور اگر کوئی استاد مل جائے تو پھر کیا بات ہے. تو صرف پڑھ کر گزر جانا یہ قرآن پھر کیسے ہدایت دے گا؟ توجہ ہے نا. کھانا سامنے رکھا ہو آپ نہ کھائیں تو کھانا طاقت کیسے پہنچائے گا؟ پانی سامنے ہو جب تک پیے نہ تو پیاس کیسے بجھے گی؟ پانی چھونے سے ایک سکون و قرار تو مل جاتا ہے, ایسے ہی تلاوت کرنے سے سکون و قرار تو مل جاتا ہے, لیکن تشنگی جب ہی مٹتی ہے کہ جب آپ پانی کو پی لیتے ہیں. قرآن پڑھنے کے بعد جب تک ترجمہ نہ سمجھ لیں تو تشنگی ختم نہیں ہو سکتی ہے. توجہ ہے نا. تو قرآن جب تک ترجمے کے ساتھ اس کے مفہوم کو نہ سمجھا جائے تو حق قرآن ادا نہیں کیا. اور پھر ہمارے یہاں تو فصلیں چلتی ہیں, فصلیں یعنی موسم چلتا ہے نا, تو قرآن کا ایک موسم ہے اور حقیقت میں تو وہ موسم ہے ہی, لیکن اب آپ اور چیزیں بغیر موسم کے کھا رہے ہیں. پورے سال ایپل کھاتے ہیں نہیں کھاتے ہیں آپ؟ سیزن اب آ رہا ہے, کولڈ کا کھا رہے ہیں, دیگر فروٹ کھا رہے ہیں. تو یہ جسم کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں, ان لذتوں کی طرف دوڑ رہے ہیں. روح کو بھی تو لذت چاہیے, غذا چاہیے. تو قرآن کو صرف ماہ رمضان میں کیوں, اس کو پورے سال کیوں نہیں؟ یعنی روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن اگر ہم پڑھیں, اور آپ کو مشہور جملہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے بات کریں تو آپ نماز پڑھیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے بات کرے تو آپ قرآن پڑھیں. توجہ ہے نا. تو آپ کوئی جس کو آپ بہت چاہتے ہو, کسی کو بھی پوری دنیا میں کسی کو چاہتے ہوں گے آپ بہت, جب وہ آپ سے بات کرتا ہے تو آپ چاہتے ہیں مجھ سے بات کرتا رہے اور آپ کو وقت بھی نہیں پتہ چلتا. تو اللہ سے زیادہ اچھا کون ہو سکتا ہے بات کرنے والا؟ تو قرآن پڑھنے کا یہ انداز ہو کہ اگر قرآن پڑھنے بیٹھ جائیں تو وقت کتنا گزر گیا ہمیں معلوم بھی نہ ہو. لیکن یہ ہوگا کب عزیزوں؟ میں روک رہا ہوں سننے والوں کو یہاں پر. یہ ہوگا کب؟ یہ جب ہوگا, بہت آسان سی بات ہے. ابھی نیوز آتی ہو کسی ایسی زبان, مثلا چائنیز میں آتی ہو, ہمیں نہیں آتی ہے, تو آپ کتنی دیر اگر کوئی پکچر یا ویڈیو دکھ رہی ہے تو شاید اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں ایسا ہو رہا ہے, یہ ایسا بتاتے ہوں گے, ہے نا. پکچر کو یا ویڈیو کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے. وہ مزہ نہیں ہے. لیکن اگر بات سمجھ میں آ کر, توجہ ہے نا, اگر پکچر کو دیکھ کر بات سمجھ رہے ہیں تو تھوڑی تھوڑی سمجھ آئے گی, پکچر بھی تھوڑی سمجھ آئے گی, بات بھی تھوڑی سمجھ آئے گی, بہت تھوڑی سی. لیکن اگر بات سمجھ میں آتی ہو اور اس کے بعد اگر پکچر یا فوٹو دیکھیں تو پوری بات بھی سمجھ میں آتی ہے, پوری پکچر بھی سمجھ میں آتی ہے. تو قرآن ہم صرف عربی متن تک محدود نہ رہیں, اس کے ترجمے کو پڑھیں, اور ترجمے کو پڑھنے کے بعد اس میں غور کریں. عزیزو, موت ایک ایسا پل ہے کہ جس سے ہر ایک انسان کو گزرنا ہے, اور ہم تو کیا ہے, نبی گزرے ہیں. توجہ ہے نا, نبی گزرے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ نبیوں نے سب نے پسند ہی کیا موت کو. بعض اوقات ایسا ہوا, خود جناب موسیٰ کے لیے کلیم اللہ, آپ کے پاس جب ملک الموت آئے تو آپ نے کیا کہا؟ کیا یہ مناسب ہے کہ اللہ اپنے اتنے چاہنے والے کو موت دے دے؟ تو اللہ نے پلٹ کر کیا جواب دیا ملک الموت کے ذریعے؟
کیا نہیں چاہتے کہ اپنے محبوب کے پاس آؤ؟ جناب ابراہیم کے پاس اللہ نے ملک الموت کو بھیجا. جب آپ حج کی فراغت حاصل کر ایک وادی میں تھے اور وہاں ملک الموت آئے تو دیکھا کہ ایک جوان نے کہا کون؟ کہا میں ملک الموت. کہا میں ابھی نہیں چاہتا کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں. اور ملک الموت نے جا کر اللہ سے کہا پروردگار آپ کے خلیل مرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے, آپ توجہ رکھیں. صرف ایک یہی چیز نہیں رکھ سکتے کہ ہم اعمال کی وجہ سے نہیں چاہتے, یعنی یہ لذات دنیا ایسی ہیں لیکن نبیوں کے لیے نہیں. اب بہرحال اس میں بڑے نکات نکل کے آ سکتے ہیں کیونکہ نبیوں کے لیے تو وہاں کی لذتیں بھی آشکار تھیں. توجہ ہے نا. ایک جملہ خود جناب ابراہیم کا ہی مل گیا کہ جس میں ہمیں یہ وضاحت ہو گئی کہ آپ کیوں نہیں جانا چاہتے. آگے بڑھ کر ملا یہ جملہ. اللہ نے کہا کہ رہنے دو, وہ میرے خلیل ہیں, وہ میری بہت عبادت کرتے ہیں, ان کو چھوڑ دو, ابھی ان کو عبادت کرنے دو. کچھ آگے بڑھے, ایک بوڑھے ضعیف کو دیکھا کہ وہ اوپر سے کچھ کھاتا ہے اور وہ بے عینے ہی دوسرے راستے سے خارج ہو جاتا ہے. انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا پروردگار میں زندگی پہ موت کو ترجیح دیتا ہوں اور میں ایسی زندگی نہیں چاہتا. توجہ ہے نا. اور پھر ایک جملہ اس کے بعد جب یہ چلے آئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ حجرے میں ایک خوب رو اور خوبصورت شخص کو دیکھا. کہا تم کون ہو؟ کہا میں ملک الموت. کہا واہ, اگر اس طرح سے آپ آتے ہو تو کون نہیں تمنا کرے گا جانے کی. توجہ ہے نا. پھر اللہ سے انہوں نے تمنا کی پروردگار مجھے میرے اہل و عیال کی فکر ہے کہ میرے بعد ان کا کیا ہوگا. توجہ ہے نا. یہ وہ جملہ تھا کہ جس کی وجہ سے آپ احراز کر رہے تھے موت سے. پروردگار نے کہا ابراہیم کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے گھر والوں کے لیے وزیر چھوڑو؟ کیا تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں؟ کہا نہیں پروردگار تجھ پہ بھروسہ ہے اور اب میں راضی ہوں کہ تو مجھے جب چاہے بلا لے کیونکہ اب تیرا کرم اور رحم شامل حال ہے ان کے. ایک چیز ہے جو سمجھنے کہ نبیوں کا معاملہ دنیا تک نہیں, یہ محبت کا تقاضا تھا. تو کہا کہ واقعی میں اگر اس خوبصورتی کے ساتھ آپ آتے ہیں تو کون نہیں موت کی تمنا کرے گا. تو ملک الموت نے کہا کہ میرے دو رخ ہیں, جب اللہ کسی ویسے کے پاس بھیجتا ہے تو میری شکل کچھ اور ہوتی ہے اور جب ایسے کے پاس بھیجتا ہے تو میری شکل کچھ اور ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. عزیزو, موت کا مسئلہ خود جناب سلیمان نبی کہ جن کی حکومت پوری دنیا پہ رہی, ان کے والد جناب داؤد پیغمبر جن کی حکومت پوری دنیا پہ تو نہیں تھی لیکن کافی جزیروں تک ان کی حکومت پھیلی ہوئی تھی. ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جب ان کی کنیز رات کو سارے حجرے اور غرفے بند کر کے ساری چابیاں لا کر محل کی, قلعے کی ان کے حجرے میں لا کر رکھ دیتی تھی اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی ان کے حجرے میں داخل ہو جائے. یہاں تک کہ جناب داؤد نے دیکھا کہ ان کے حجرے میں ایک خوب رو نوجوان شخص ہے. کہا تم کون ہو اور کس کی اجازت سے اس محل میں داخل ہوئے؟ کہا میں وہ ہوں جسے محلوں میں گھسنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. توجہ ہے نا. یہ غرور بہت لمبا چلا, یہ جملہ, یہ بڑپن, یہ خیال بہت دور تک چلا کہ میں وہ ہوں کہ جسے محلوں میں گھروں میں جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے در سیدہ پر روک کر دکھایا کہ یہاں رکو اور اجازت لے کر جانا. صلوات بڑے محمد والے. تو ایک مرتبہ جناب داؤد نے کہا اچھا آپ ہیں تو کوئی خبر نہیں بھیجی, آپ اچانک سے ایسے آ گئے. نبی ہیں یہ دیکھیں, ہم تو پھر کیا ہیں, وہ نبی معصوم ہیں. کہا کوئی خبر نہیں. کہا خبریں بہت بھیجی میں نے. کہا مجھے تو کوئی موصول نہیں ہوئی. کہا آپ کے چچا کے ہاتھ, آپ کے والد کے ہاتھ, فلاں کے ہاتھ, اور نام گنائے خاندانیوں کے جو اس وقت نہیں تھے. کہا انہوں نے کچھ نہیں بتایا, وہ تو سب انتقال کر گئے. کہا انتقال کر گئے, یہی تو خبر تھی, یہی تو خبر تھی کہ وہ انتقال کر گئے. توجہ ہے نا. تو موت ایک ایسا معاملہ کہ جو نبیوں کے لیے بھی الگ انداز نہیں ہے. آپ ہی کے بیٹے جناب سلیمان نبی ہیں, خطبہ دے رہے ہیں, اپنے عصے کے سہارے ٹکے ہوئے ہیں,
اللہ نے روح کو قبض کر لیا اور اس عالم میں کیا کہ آپ اسی طرح کھڑے رہ گئے اور ساری مملکت آپ کی اجازت کے بغیر پرندہ پر نہ مارے، سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں، کسی میں مجال نہیں، کیونکہ سب پہ حکم حاوی ہے۔ پھر اللہ نے ایک نئی مخلوق چھڑی کے اندر پیدا کی جس کو دیمک کہہ کے یاد کرتے ہیں کہ اب اس پر حکم ان کا نہیں ہوگا، کیونکہ اب وہ ان کے بعد آ رہی ہے۔ اور اس نے جب چھڑی کو کھا لیا، کھوکھلا کر دیا، تو چھڑی ٹوٹ گئی اور یہ زمین بوس ہوئے، تو اس کے بعد معلوم ہوا کہ یہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو ہم اور آپ کیا ہیں، کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں جانا، کہتے نا کہ خوشی خوشی جاؤ تو زیادہ اچھا ہے، افسوس اور صدمہ لے کر جاؤ، یعنی تمنا رکھو۔ آپ سورہ جمعہ میں آپ کو ہر ہفتے بلایا جاتا ہے یہاں، اور سورہ جمعہ پڑھتے اس میں کیا پڑھتے؟ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہود النصارہ تمنا نہیں کریں گے کیونکہ وہ موت سے بہت ڈرتے ہیں، یہودی موت سے ڈرتے ہیں، تو موت کی تمنا کرو، کیسے کرو؟ خالی اللہ مجھے موت دے دے، یہ تمنا تھوڑی ہوتی ہے۔ اعمال کے اعتبار سے تیار رہو، یہ ہے، اس کو کہتے تمنا، نہ کہ لقلقائے زبانی کہ صرف زبان سے کہہ دے کہ اللہ مجھے موت دے دے، میں تمنا رکھتا ہوں، اور تیاری کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تک موت کے لیے تیاری نہ ہو تو کوئی تمنا مانے نہیں رکھتی ہے۔ عزیزو، صرف اتنا ہی نہیں، نبیوں کے لیے دیکھیں یہ چند روزہ زندگی ہے، اتنی گزر گئی ہے، باقی رہ گئی ہے۔ آپ غور کریں، جانے والا یہاں سے کچھ لے کر نہیں جاتا ہے، تو محبت ہو تو خالص اللہ کے لیے۔ خلیل خدا کی بات کی، میں دو جملے ضرور کہوں گا کہ خلیل خدا یعنی اللہ کے دوست، اللہ نے ان کی تعریف کی عرش اعلیٰ پر۔ ملائکہ نے پلٹ کر کہا پروردگار یہ تیرا اتنا شکر ادا کیوں نہ کریں؟ اللہ نے کہا کہ میں ان کو دوست رکھتا ہوں، یہ میرے بہت ذکر کرتے ہیں اور بہت شکر کرتے ہیں، میری بہت عبادت کرتے ہیں۔ کہا پروردگار یہ تیرا شکر کیوں نہ کریں؟ تو نے ان کو اتنا نوازا ہوا ہے، اتنی دولت ہے، یعنی ان کے پاس بھیڑ بکریاں اونٹ یہ کافی چیزیں تھیں، زمین زراعت کافی سارا سامان تھا۔ تو جناب ابراہیم کسی مال اور دولت کی وجہ سے شکر نہیں کرتے تھے، یا عبادت محبت میں کرتے تھے۔ ایک روز بھیڑ اور بکریاں چرا رہے جنگل میں، ایک آواز سنائی تھی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ایک مرتبہ آواز کو سنا اور دیکھا تو ایک جوان دوری پہ کھڑا ہوا نظر آیا، تیز قدمی سے آگے بڑھے اور جانے کے بعد کہا کیا ابھی آپ نے تسبیح بلند کی تھی؟ کہا میں نے پڑھی تھی۔ کہا ایک بار اور پڑھو، میں تمہیں اپنی بھیڑ بکریوں کا یعنی ثلث تیسرا حصہ دے دوں گا۔ اس نے اس تسبیح کو جب پڑھا تو یہ ملتا ہے کہ سنگریزوں تک میں حرکت تھی۔ پھر ایک مرتبہ کہا دوبارہ پھر پڑھو، میں تمہیں اپنی بھیڑ بکریوں کا نصف آدھا دے دوں گا۔ پھر پڑھا، کہا ایک بار اور پڑھو، میں تمہیں ساری بھیڑ بکریاں دے دوں گا۔ اس منظر کو ملائکہ دیکھ رہے ہیں۔ کہا ایک بار اور پڑھو، ساری بھیڑ بکریاں دے دوں گا۔ پڑھا، ساری بھیڑ بکریاں دے دی۔ کہا ایک بار اور پڑھو، میں تمہیں اپنا کرتا اتار کر دیتا ہوں۔ پڑھا، پھر کرتا اتار کر دے دیا۔ کہا ایک بار اور پڑھو، میں تمہیں اپنے آپ کو غلامی میں دیتا ہوں، میں اپنے آپ کو تمہاری غلامی میں دیتا ہوں۔ اب تو کچھ بچا نہیں، پڑھ دیا۔ کہا اب میں تمہارا غلام، جہاں چاہو لے چلو۔ ایک مرتبہ اس پڑھنے والے نے کہا میں کوئی اور نہیں ہوں، اے خلیل خدا میں جبرائیل ہوں، اور اس نظارے کو ملائکہ بھی دیکھ رہے ہیں، خود اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ ایک صلوات والے محمد والے عزیزوں، ہماری مجالس، ہمارا مجلسوں سے ہٹ کر بھی جو اخلاق ہو وہ اتنا بہتر اور اچھا ہو کہ اگر آپ سے کوئی بات کرے تو دوبارہ خواہش کرے، جیسا کہ معصومین سے لوگ خواہش کرتے تھے۔ توجہ ہے نا؟ کیونکہ جناب ابراہیم نے دیکھا آپ خدمات، آپ کو لگے گا کوئی بڑا کام ہے، جناب ابراہیم کی خصوصیت تھی کہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو ایک روز نکلے باہر تلاش کرنے کے لیے، تو چوراہے پہ ایک غریب اور فقیر آدمی دکھا، تو اس سے چند ایک سوالات پوچھے،
اور پوچھنے کے بعد اس کے جوابات سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ ان کے دین پر نہیں تھا۔ آپ یہ کہہ کے دامن جھاڑتے ہوئے اٹھے کہ اگر تم میرے دین پہ ہوتے تو میں آج تمہیں اتنا لذیذ کھانا کھلاتا کہ تم یاد رکھتے۔ چند قدم دور چلے تو ایک مرتبہ اللہ نے معلوم کیا ابراہیم اس بوڑھے کی عمر کتنی ہوگی؟ کہا پروردگار 60 یا 70 سال۔ کہا آج تک ابراہیم ہم نے اس سے عمر پوچھ کر کبھی کھانا، ہم نے اس کا دین دیکھ کر کھانا نہیں دیا اس کو، ایک وقت کا کھانا ہم نے تمہارے پاس رکھا تو تم اس کا دین پوچھنے لگے۔ یہ جملہ میں نے یوں ہی نہیں کہا ہے، ہم بھی اگر کوئی کام کریں تو صرف دین دیکھ کر نہیں۔ آپ آیت الکرسی میں تلاوت فرماتے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی جبر نہیں ہے اور جبکہ ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، روشن اور واضح ہو چکی ہے۔ تو دین کا جو نقشہ لوگوں کے سامنے لوگوں نے ہی پیش کیا ہے وہ بہت خراب کیا ہے۔ تو آپ نا امید نہ ہو کہ ہم اس کو صحیح نہیں کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی کی ہدایت کرنا گویا کہ پورے عالم کی ہدایت کرنا، توجہ ہے نا، کیونکہ آج وہ ایک ہے آپ کی نظر میں، 100-400 سال بعد وہ ایک نہیں ہے، توجہ ہے نا۔ اور ایک انسان کی گمراہی نہ جانے کتنے لوگوں کی گمراہی ہے۔ تو دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اور بہت سی آیات ہیں قرآن میں اس سلسلے کی کہ اے رسول تم زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی اللہ نے اختیار دیا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، اس آیت کے ذیل میں تفسیر بھی ہے کہ آیت کیوں نازل ہوئی کہ جب پورا واقعہ ہو گیا تو مکے میں 2 قبیلے تھے کہ جو زیادہ مشہور تھے اور اصل وہی وہاں کے رہنے والے تھے، اور اطراف میں مکے کے کچھ عیسائی بھی رہتے تھے، اور اس کے بعد وہ مدینے تک بھی پہنچے۔ اور اس زمانے میں عیسائیوں کے ہاں اور یہودیوں کے ہاں پڑھنے کا دورہ تھا، یعنی علم، ایجوکیشن، جبکہ جو لوگ مسلمان ہوئے ان کے یہاں پر ایجوکیشن پہلے سے ہی نہیں تھی، اور جب نبی آ گئے تو انہوں نے پڑھائی کا ایک مکمل انتظام کیا۔ کب کیا؟ جب یہ معاملہ ہوا کہ یہ لوگ مکے سے پھر مدینے کے اطراف میں جا کر بس گئے یہودی، اور انہوں نے ان لوگوں کے بچوں کو تعلیم دی، اور بچوں پر گہرا اثر یہ پڑا کہ انہوں نے اپنے دین کو چھوڑ کر، یعنی بت پرستی کو چھوڑ کر ان کے دین کو اپنا لیا۔ اور جب یہ لوگ مسلمان ہوئے بت پرستی کے بعد تو ان کے بچے جو کہ ان کے دین پر پہنچ چکے تھے، یعنی یہودیت میں، انہوں نے اس اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اس وقت کچھ لوگوں نے آ کر شکوہ کیا یا رسول اللہ ہم مسلمان ہو گئے لیکن ہمارے بچے، اور پھر رسول اللہ نے یہ اعلان کیا کہ جو اطراف میں یہودی بسے ہیں وہ مدینے سے کچھ دور جا کر بسیں، ہمارے اطراف میں یہاں نہ رہیں۔ تو ان کے ساتھ وہ بچے ہجرت کر گئے، یعنی وہاں سے۔ تب ان لوگوں نے شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ ہم زبردستی چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو لائیں اور ان کو اسلام یعنی ان کو کلمہ پڑھوائے۔ تو رسول اللہ کے لیے اس وقت یہ آیت آئی تھی لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی جبر اور زبردستی نہیں ہے۔ تو آپ کسی کو بھی مثلا زبردستی اسلام میں نہیں لا سکتے، آپ اپنا کام کریے، آپ اپنا اخلاق پیش کرو، دیکھو دین میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے، توجہ ہے نا۔ جو ہمارے اماموں کی سیرت میں ملتا ہے، امام نے کسی سے یہ نہیں کہا آؤ کلمہ پڑھ لو اور اسلام لے آؤ، صرف اسلام پیش کیا، اب سمجھنا نہ سمجھنا اس کا کام ہے، توجہ ہے نا۔ تو جناب ابراہیم کی خصوصیت تھی کہ اللہ نے کیا کہا، ابراہیم ہم نے کبھی اس کو اس کا دین دیکھ کر رزق نہیں دیا۔ تو اللہ نے آیت بھی قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میں چاہتا تو آسمان سے ایسی آفت ایسی آیت نازل کر دیتا کہ سب کے سب اس دین پہ جمع ہو جاتے اور کوئی دوسرے دین پر نہ ہوتا۔ یعنی اللہ اگر چاہتا تو کسی نبی کو محنت ہی نہیں کرنا تھی۔ آج بھی ابھی بھی اگر اللہ ایسا عذاب بھیج دے اور ایک آواز اگر گونج جائے کہ سب کو اس دین پہ آ جانا ہے تو کوئی باقی رہے گا؟ ابھی تو کوئی ایسا عذاب بھی نہیں آیا، کوئی ایسی آفت بھی نہیں آئی، تب دیکھیں لوگوں کو کیا کیا نظر آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ پھر اس کے آگے جناب ابراہیم کا یہ طور طریقہ رہا کہ آپ ایک دن پھر نکلے اور چند مزدور، آپ نے دیکھا ہوگا یہاں بھی بیٹھتے ہیں صبح صبح کہ کوئی آئے اور ہمیں مزدوری پہ لے جائے، چند ایک مزدور بیٹھے تھے۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ میرے یہاں کچھ کام کرو گے؟ کہاں؟ گھر لے کر آئے۔ آنے کے بعد کہا آج تمہیں کام کچھ نہیں کرنا ہے، صرف بیٹھے رہنا ہے
اور دوپہر کا کھانا یہیں کھانا ہے اور شام کا کھانا بھی یہیں کھانا. بیٹھے رہے مزدور. ان کا عجیب انسان ہے. دیکھیں ایسے کر کے بھی خدمت ہوتی ہے. بس آخری بات, ایسے کر کے بھی خدمت ہوتی ہے. مزدوروں نے کہا عجیب انسان ہے کہ جو کھانا کھلا رہا ہے اور کوئی کام نہیں لے رہا, اور کہہ رہا مزدوری بھی دوں گا. دوپہر کا کھانا کھلایا, شام کا کھانا کھلایا, مزدوری دی. کہا آپ کیسے ہو, آپ نے کوئی کام بھی نہیں کروایا اور آپ نے کھانا بھی کھلایا, مزدوری بھی دے رہے ہیں. کہا اچھا کوئی کام کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں. آپ بتائیں. بالکل. اب تو بات مزدور کی حیثیت سے نہیں, جناب ابراہیم نے ان کو موہ لیا, ان کے دلوں میں اتر گئے. کہا کیا کام ہے؟ کہا ایک ایک سجدہ کر لو اللہ کے لیے, میرے اللہ کے لیے نہیں, ایک ایک سجدہ کر لو اللہ کے لیے. کہا یہ تو بڑا مشکل, کیونکہ دین چھوڑنا اور یہ ایسا کرنا ایک آسان کام نہیں ہے. صرف سن لینا آسان ہے, یہ کرنے کی نوبت میں آیا تو بڑا مشکل مرحلہ ہے. کہا ہم ایسے کیسے کر لیں؟ چل دیے یہ کہہ کر. پھر انہی میں سے کسی نے کہا کہ سجدہ کرنے میں جاتا کیا ہے, رب کو ہی تو سجدہ کرنا ہے. توجہ ہے نا, سجدہ کرنے میں جاتا کیا ہے؟ اس نے ہمیں دوپہر کا کھانا کھلایا, شام کا کھانا کھلایا, مزدوری دی, کوئی کام نہیں لیا. اگر ہم سجدہ کر لیتے ہیں اپنے رب کے لیے تو جاتا کیا ہے؟ ایک مرتبہ آئے, کہا کیسے کرنا ہے آپ بتائیں. جناب ابراہیم نے بتایا ایسے کر کے جاؤ, یعنی بتایا کر کے. یہ سجدے میں گئے, جناب ابراہیم نے اٹھ کر کہا پروردگار سجدے میں جھکانا میرا کام, ان کے دلوں کو جھکانا تیرا کام. سروں کو میں نے جھکا دیا, دلوں کو تو جھکا دے. ایسا بات بولے محمد والے محمد. بس عزیزو, یہ عملی میدان ہے, اس میں جتنا کر سکتے ہو. یعنی ایگزام پیپر 2 گھنٹے ٹائم ہے, تو جو لکھنے کا ہے بس اسی ٹائم تک لکھ سکتے ہو. اس کے بعد جب پیپر آپ کے ہاتھ سے گیا, اب لکھنے کا ٹائم ختم. ابھی ہمارا ایگزام ٹائم چل رہا ہے اور آنکھ بند ہونے کے بعد ایگزام ٹائم ختم ہوگا, رزلٹ سنائی دیا جائے گا. بس کہ اب رزلٹ کیا ہے اس کے سننے کے لیے انسان بے چین رہتا ہے. اور آپ دیکھیں جب تک انسان امتحان پیپر لکھتا ہے تو اس کو رزلٹ کی ٹینشن نہیں ہوتی ہے, لکھنے کی ہوتی ہے. اور جب لکھ دیتا ہے پھر اس کا خیال ہوتا ہے کہ رزلٹ میں فیل ہوں گا کہ پاس. لیکن کسی حد تک انسان خود اپنے رزلٹ سے واقف ہو جاتا ہے. اگر اوپر سے کوئی چیٹنگ نہ ہو تو جو بچہ اچھا لکھ کے آیا ہوتا ہے وہ پاس ہوتا ہے, اور جس نے لکھا نہیں ہے اس کو کوئی پاس نہیں کر سکتا. یعنی رشوت کا اگر معاملہ نہ چلتا ہو. تو ایسے ہی ہم بھی اپنے اعمال سے کسی حد تک بخوبی واقف ہوتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کیا کیا ہے. اور اگر کمی رہ گئی ہے تو آج سے ہی, ابھی سے ارادہ کرے انسان. دیکھو کوئی بھی کبھی بھی ایک جملے سے اگر ہماری ہدایت ہو تو ایک جملہ ہی کافی ہے. توجہ ہے نا, کیونکہ ایسے بہت سے لوگ تھے کہ جنہیں امام نے بھی ہدایت دینا چاہی تو نہیں لی انہوں نے. ایک نام ایسا ملتا ہے تاریخ میں, جب آپ مدینے سے نکلے تھے تو مدینے سے کچھ دوری پر نکلنے کے بعد ایک آدمی کہ جو کھیتی باڑی میں لگا ہوا تھا, امام نے اس کو پورا واقعہ سنایا کہ میں ایسے ایسے سفر پہ نکلا ہوں. وہ جانتا تھا تو اس کو لالچ آیا کہ یہ باغ, یہ کھیتی, یہ گھوڑے, یہ اونٹ, یہ سب اتنا مال و ساز و سامان, اور میں جا کر کیسے قتل ہو جاؤں. کہا کہ ابا عبداللہ اگر آپ کو گھوڑے چاہیے تو میں آپ کو گھوڑے دے دوں گا, آپ کو اونٹ چاہیے تو اونٹ لے جائیے آپ. توجہ ہے نا. اور جب کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد وہ کسی یعنی واقعہ ہرا جس میں وہ قتل ہو گیا. آپ توجہ رکھیے, تقریباً 3 مہینے یا 4 مہینے واقعہ ہرا میں غالباً کسی اور اس میں اس کو قتل کرایا گیا. قتل ہوا نہیں, دھوکے سے قتل کرایا باقاعدگی. تو موت تو ایک دن آنی ہے. اگر ابا عبداللہ کے ساتھ چلا گیا ہوتا تو آج کیا ہوتا, اور اب کس عنوان سے نام لیا جا رہا ہے, یعنی اپنی جان سے احراز کیا, ایک معصوم کا ساتھ دینے سے پیچھے ہٹا. اور انہی کے ساتھ ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں کہ جن کا نام آج علیہ السلام لگا کر لیا جاتا ہے. توجہ ہے نا. لیکن موت انسان کو فنا نہیں کرتی ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو زندہ رہتے ہوئے فنا ہیں. قرآن نے چلتی پھرتی لاشیں کہا ہے,
اور کچھ لوگ اپنے اعمال اور علم کی وجہ سے آج ہیں نہیں مگر ہیں، ان کے تذکرے زندہ ہیں، ان کے ذکر نے، یہ حدیث ہے اس سلسلے سے کہ ذکر انسان کو زندہ رکھتا ہے، ذکر انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ ابھی دیکھیں یہ مجلس فدالی بھائی کے لیے ابتدا میں فاتحہ بھی پڑھوائی، ان کے پڑھے ہوئے کلام اس عنوان سے، جبکہ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس کلام کو پڑھا ہے، لیکن کوشش کہ ان کے لہجے میں ان کو یاد آ جائے۔ کیوں؟ جو بھی ذکر اہل بیت کرے گا وہ گم نہیں ہوگا۔ میں نے ایک جملہ اس روز جس دن جنازہ اٹھایا کہا تھا کہ فرات کے راستے سے اسیروں کے قافلے کو گزارا گیا تھا، تو جو بچہ اونٹ سے گر جاتا تھا تو اس کو وہ لوگ اٹھاتے نہیں تھے۔ جو لوگ گئے ہوں گے اور جو ارادہ رکھتے ہیں انشاءاللہ زیارت نصیب ہو۔ اور ایک جملہ اور ذہن میں یاد رکھنا، میں نے چھوڑ دیا اس سلسلے میں بولتا کیونکہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے، کہ زیارت کے لیے جتنی زیادہ تکلیف ہوں گی ثواب اتنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ امام پنجم کی حدیث ہے اس سلسلے کی، زیارت امام حسین کے لیے۔ اور ایک چیز اور میں ذکر کرتا جاؤں جو مجھے بھی آج اس اعتبار سے ملی، خاک شفا کے سلسلے سے۔ دیکھیں کفن میں لگاتے ہیں، شہادت نامہ بھی لکھ دیتے ہیں، لیکن امام نے اس سلسلے میں ذکر کیا، امام پنجم نے کتاب گناہ کبیرہ، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اپنے مردوں کو جب حنوط کرو تو کافور کے ساتھ تھوڑی سی خاک شفا بھی ملا دو، یہ مستحب ہے، لیکن اس کو صرف پیشانی اور ہتھیلیوں پہ لگانا، باقی جب گھٹنے اور پیروں کو انگوٹھوں پہ لگاؤ تو خالص کافور لگانا، تاکہ خاک شفا کی بے حرمتی نہ ہو۔ اور یہ توجہ رکھنا، خاک شفا کی عظمت کو سمجھیں، بچوں کو بھی سلیقہ اور طریقہ سکھائیں۔ اب جب بات آ گئی تو میں ایک دوا بتاتا جاؤں، یہاں پر ضروری ہے۔ شیخ مفید اس روایت کو نقل کرتے ہیں مسلم سے، وہ کہتے ہیں کہ میں مدینے گیا اور چاہتا تھا کہ امام کی زیارت کروں، اور مجھے شدید بخار اور میری طبیعت بہت زیادہ خراب، اور میں نے دیکھا کہ امام پنجم کا غلام ایک برتن میں کچھ لے کر آیا، اس پہ ایک کپڑا ڈھکا ہوا تھا، تو میں نے کہا کیا لائے ہو؟ کہا امام نے آپ کے لیے دوا بھیجی ہے، اور فرمایا ہے کہ اس دوا کو پی کر میری خدمت میں آ جائیں۔ میں نے اس جملے کو سنا تو میں نے جان لیا کہ میرے جسم میں ذرا سی بھی طاقت نہیں کہ میں اٹھ پاؤں۔ کہا وہاں امام کی خدمت میں کیسے میں پہنچ جاؤں، مدینے میں ہی تھے حالانکہ۔ کہا ایک مرتبہ میں اٹھا اور میں نے اس کو پیا، اور پینے کے بعد مجھے ایک ایسی طاقت اور قوت محسوس ہوئی کہ میں کچھ دیر کے بعد اٹھا اور امام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور امام کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ امام نے کہا کہ اب جب کہ تمہارا جسم بیماری سے صحیح و سالم ہو چکا ہے اور تم گھر میں داخل ہو جاؤ۔ گھر میں داخل ہو گئے، ایک طویل گفتگو ہے، پوری پڑھتا لیکن میں چھوڑ دیتا ہوں، صرف آپ کو پوائنٹ پر لے کر آتا ہوں۔ امام نے معلوم کیا آپ کیسا محسوس کرتے ہو؟ کہا بہت اچھا اور بہت سکون۔ ایک طویل گفتگو تھی، میں نے کہا چھوڑ دیا، اور اسی سلسلے سے تھی۔ امام نے کہا کہ وہ شربت جو بھیجا تھا کیسا لگا؟ کہا بہترین زعفرانی خوشبو تھی، اور عجیب کیفیت یہ ہوئی کہ اس کو پینے کے بعد مجھے معلوم ہی نہیں کہ میری طبیعت کب صحیح ہو گئی، اور میں امید نہیں رکھتا تھا کہ میں آپ تک آ جاؤں اور ملاقات کر لوں، جبکہ میں نے اس کو پیا اور میں یہاں تک آ گیا۔ امام نے فرمایا کہ اس میں خاک شفا تھی کہ جو ہر بیماری کے لیے علاج ہے، اور ہم اس کو ہر بیماری میں اپنے خانوادے میں اپنے بچوں کو بھی اور عورتوں کو بھی دیتے ہیں۔ توجہ ہے نا، یہ صرف یعنی، اور یہ ایک چیز اور پڑھی خاک شفا کے بارے میں نے اسی میں پڑھا ہے کہ اتنی نورانی اور سفید تھی کہ جسے نور ہو، لیکن جب اس کو منافقین اور کافرین نے شفا کے لیے اپنے بدن پہ ملا، امامی کے جملے یہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس کا رنگ تبدیل ہو گیا، ورنہ ابتدائی زمانے میں جیسے زمزم کے بارے میں کتنا یعنی تبدیلی ہو گئی ہے نا، تو امام فرماتے کہ پھر اس کا رنگ تبدیل ہو گیا، اور امام نے فرمایا کہ اس کو تم کربلا جاتے ہو؟ کہا ہاں مولا۔ کہا وہاں سے خاک شفا لیتے ہو؟ کہا لیکن اس کا امام نے فرمایا کہ تم احترام نہیں کر پاتے ہو، جا بجا چھوڑ دیتے ہو، اور اس کو جنگل کے جانور بھی سونگھ کر شفا حاصل کرتے ہیں، جبکہ اس کا احترام کرو اور اس کو بطور دوا
استعمال کرو. کیوں نہ ہو خاک شفا میں شفا، اس میں خون حسین ہے، اس میں خون علی اکبر ہے، اس میں خون غازی عباس ہے، اس میں خون علی اصغر ہے. آپ نے بہت سارے مار کے دنیا کی جنگیں سنی ہوں گی، لیکن حادثے میں مر جانا بچوں کا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ایک چھوٹے سے بچے کا جا کر پانی کے لیے سوال کرنا اور اس کے بدلے میں تیر کا کھانا، یہ حادثہ نہیں تھا، باقاعدہ ایک جنگ تھی. اور علی اصغر ایک سوال تھے حسین کی طرف سے کہ جس کے جواب میں علی اصغر کو تیر ملا. اللہ اکبر. ایسے شہیدوں کا خون جس خاک میں ملا ہو اور نجس کشتے بھی گرے، لیکن اللہ نے ان کے خون کو وہاں سے ناپید کر دیا اور ان کے خون کا کوئی اثر خاک شفا میں نہیں ہے. صرف اللہ جس کو چاہتا ہے وہ باقی رہتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو فنا کر دیتا ہے. شہداء کے خون کا اثر باقی ہے، اس لیے خاک شفا ہے. عزیزو، اتنا ہی نہیں، واقعہ کربلا کے بعد، شہادت کے بعد اسیروں کو اسیر کیا گیا. بس ایک روایت پڑھوں گا، ایک بزرگ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک بزرگ کی ہی روایت پڑھوں گا. جب یہ اسیروں کا قافلہ کوفے پہنچا ہے اور ابن زیاد کے دربار میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، روایت میں ملتا ہے کہ دربار میں دیکھیں سفر جو گزرا وہ تو گزر گیا، علی کی بیٹی کے لیے پہلا دربار ہے اور دربار سجایا گیا ہے، لوگ کرسی نشین ہیں. اور زینب ایک مرتبہ جب دربار میں داخل ہوئی، راوی کہتا ہے کہ زینب یہ چاہتی ہے، سبھی بیویاں چاہتی ہے کہ کوئی ایک کونا مل جائے اور جس میں جا کر ہم بیٹھ جائیں، کیونکہ یہ علی کے گھر کی ناموس ہے، یہ نبی کی بیٹیاں ہیں، تو یہ کیسے کر کے گوارا کرے کہ یہ سامنے کھڑی ہو اور مجمع کی نظر ان پہ، کیونکہ بیٹھنے کے بعد انسان کی جسم کس حد تک پوشیدہ ہو جاتا ہے. زینب چاہتی ہے کہ جا کر کسی کونے میں بیٹھ جائے. سید سجاد بھی ساتھ میں ہے، ایک کونا نصیب ہوا، ادھر تمام بیویاں جا کر کونے میں جمع ہو گئیں، بیٹھ گئیں. ادھر بات شروع ہوئی. ان معززین جو دربار میں بیٹھے تھے بڑے بڑے لوگ تھے، ان میں کچھ اصحاب بھی تھے. ان اصحاب میں ایک صحابی کا نام ملتا ہے عبداللہ ابن عفیف. یہ روایت دو طرح سے ملتی ہے. ایک روایت کے اعتبار سے ذکر کرتے ہیں کہ بازار میں آپ کی ملاقات ہوئی، یعنی آپ نے آواز کو سنا. بعض نے لکھا ہے کہ آپ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں جب یہ تذکرہ شروع ہوا، ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. کون کون بیویاں ہیں؟ یہ بڑا مرحلہ تھا بیویوں کے لیے. جب کسی نے تعارف کروایا کہ یہ فلاں بی بی ہے، یہ فلاں بی بی ہے، یہ عباس کی زوجہ ہے، یہ ام کلثوم ہے. ایک مرتبہ علی کی بیٹی زینب نے سر کو نیچے جھکایا. ایک مرتبہ آواز آئی کہ وہ علی کی بیٹی زینب کہاں ہے. ایک مرتبہ آواز دی، زینب بیویوں کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی. ابن زیاد نے کہا کہ میں زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ زینب نے چاہا کہ یہ تازیانہ لے کر بیویوں کی طرف شمر بڑھے گا اور تازیانہ مارے گا. زینب نے بیویوں کو ہٹایا، کہا تو مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے. ایک مرتبہ آواز کو سنا تو عبداللہ ابن عفیف کہ جن کی ایک آنکھ جمل میں اور ایک آنکھ سے فیل میں شہید ہو گئی تھی، آواز کو سنا، کہا سنو کیا قیامت آنے والی ہے. دربار میں لوگ تعجب میں پڑ گئے، کیونکہ جو بینا تھے وہ دیکھ رہے تھے، یہ آنکھیں نہیں رکھتے تھے. کہا سنو کیا قیامت آنے والی ہے. کہا ایسا کیوں کہتے ہو. کہا علی کو گئے ہوئے زمانہ ہو گیا، میں علی کی آواز سن رہا ہوں. ایک مرتبہ کہا یہ علی نہیں ہے. کہا پھر کون ہے. کہا یہ زینب بنت علی ہے. ایک مرتبہ عبداللہ ابن عفیف کھڑے ہو گئے. کہا زینب اور دربار میں، اللہ اکبر، علی کی بیٹی دربار میں، اللہ اکبر، اور تو کہتا ہے ہم نے باغی کے روح کو قتل کیا ہے. ایک مرتبہ عبداللہ ابن عفیف نے تلوار نکالی اور ادھر ابن زیاد نے کہا ان کو قتل کر دو. تو ایک مرتبہ ابن زیاد کے کہنے پر خود عبداللہ ابن عفیف کے گھرانے کے لوگ کھڑے ہو گئے اور کہا ہرگز ایسا نہیں ہونے دیں گے، اور ان کو حلقے میں لیا. تو ابن زیاد نے کہا ان کو لے کر جاؤ اور گھر لے جاؤ. تو عبداللہ ابن عفیف کے چاہنے والے لے کر جب چلے ہیں تو ایک مرتبہ ایک جملہ کہا کہ یہ لاوارث نہیں ہے جو تم ان کو قتل کر دو گے، ان کے گھرانے کے لوگ موجود ہیں. علی کی بیٹی زینب نے جب اس جملے کو سنا کہا نانا صحابی کے چاہنے والے ہیں لیکن آپ کی اولاد کے چاہنے والے نہ رہے. اللہ اکبر. عبداللہ ابن عفیف چلے گئے
ظلم یہاں ختم نہیں ہوا، یہاں تک کہ عبداللہ ابن عفیف کے گھر پر حملہ ہوا اور عبداللہ ابن عفیف کو قتل کرنا چاہا اور قتل ہوئے، شہید ہوئے۔ ایک مرتبہ جب حملہ ہوا تو عبداللہ ابن عفیف نے تلوار کو نکالا اور بیٹی سے کہا مجھے بتانا ذرا کدھر سے وار ہو رہا ہے۔ وار کو روکتے رہے اور وار کرتے رہے، عبداللہ کے گھر میں گھس کر وار کیا۔ ارے مسلمانوں، اتنی تو خبر ہو کہ یہ صحابی رسول ہیں اور ان کے گھر میں گھس کر وار ہوا، یہاں تک کہ عبداللہ ابن عفیف کی بیٹی نے ایک جملہ کہا، اے کاش کہ میں بیٹی کی بجائے آپ کا بیٹا ہوتی تو میں ان پر بڑھ بڑھ کر حملے کرتی۔ یہاں تک کہ عبداللہ ابن عفیف باہر آئے اور آپ نے شہادت پائی۔ شہادت سے پہلے دو جملے کہے، پروردگار میں نے علی کی بیٹی کی آواز کو سنا، اچھا ہوا تو نے میری آنکھیں چھین لی، میں نے علی کی بیٹی کو بے ردا نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ تسلیما لامرہ۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم فدا علی ابن نور بھائی کی روح کو ارسال فرمایا۔